بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی چوتھی جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے اسلام کا پھیلنا اور کفار کے مظالم۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام کھل کر وسیع پیمانے پر شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ ایک دن آئے گا جب مر جانے والے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے کاموں کو جانتا ہے، وہ معافی مانگنے والوں کو معاف کرتا ہے، اس کو سرکش اور حکم نہ ماننے والے بندے پسند نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جو کافروں کے عقیدے کے بالکل خلاف تھی، یعنی کافر لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا مختلف عرب قبائل کیا کرتے تھے، جن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قریش کی ہی تھی، اور اسی وجہ سے پورے عرب میں قریش کی عزت کی جاتی تھی۔ توحید کے پیغام سے قریش بھڑک اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ لڑائی جھگڑے کے راستے پر چل پڑے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگیاں پھینکیں، پتھروں سے مار کر زخمی کیا، مذاق اڑایا گیا، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام لے اور دین اسلام کو پھیلانے میں بہادری سے آگے بڑھتے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہما پر مظالم کے نت نئے طریقے ڈھونڈے اور ان پر آزمائے جاتے تھے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑی بے دردی سے شہید بھی کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مار پیٹ کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا معمول کی بات تھی، یعنی روزانہ ان کا یہی کام تھا۔ لیکن ان تمام مظالم کے باوجود وہ مسلمان نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود تسلیم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے آقا امیہ بن خلف نے ان کو ریگستان کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر بھاری گرم پتھر سینے پر رکھ دیا اور انہیں اسلام چھوڑنے اور شرک کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ بتوں کی خدائی کا اعتراف کریں، یعنی بتوں کو خدا مانیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ دین پر قائم رہے اور احد احد یعنی اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک دن جب ابو جہل ان پر ظلم کرتے کرتے تنگ آ گیا تو اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ جب کفار مکہ کا خاص نشانہ مظلوم عرب مسلمان اور غلام عورتیں اور مرد تھے، جن پر ہونے والے مظالم کی داستانیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔